ایک سال اس عرصے کو کہتے ہیں جس میں زمین سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ بہت آسان بات ہے نا؟ لیکن حقیقت میں یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ زمین سورج کے گرد جس راستے پر گھومتی ہے اس میں وہ ایک سال بعد اسی مقام پر واپس نہیں آتی جہاں ایک سال پہلے تھی۔ تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ سال کا آغاز یا انجام کب ہوا؟ اس کا ایک ممکن طریقہ یہ ہے کہ ہم ستاروں کی ظاہری پوزیشن سے سال کا اندازہ لگائیں۔ یہ اندازہ سائیڈیریل سال کہلاتا ہے۔ زمین کے سورج کے گرد گھومنے کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نقطۂ نظر سے سورج سال بھر مختلف آسمانی برجوں یعنی کانسٹلیشن سے گزرتا محسوس ہوتا ہے۔ سورج کے اس ظاہری راستے کو ایکلپٹک کہا جاتا ہے۔ جب سورج پہلے برج پر واپس آ جاتا ہے تو ایک سائیڈیریل سال پورا ہو جاتا ہے۔ تاہم اس راستے کا مشاہدہ آسان نہیں ہے کیونکہ دن کے وقت جب سورج افق کے اوپر ہوتا ہے اس وقت ہم ستاروں کو نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ اگر آپ روز سورج طلوع ہونے سے پہلے آسمان کا مشاہدہ کریں تو یہ سالانہ تبدیلی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے۔ سورج طلوع ہونے سے فوراً پہلے طلوع ہونے والے ستارے سال بھر بدلتے رہتے ہیں، چنانچہ یہ تبدیلی محض چند ہفتوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جولائی کے مہینے میں نصف کرۂ شمالی میں جوزا کا برج جسے انگریزی میں اورائن کہا جاتا ہے صبح کے وقت نظر نہیں آتا، لیکن اگست کے مہینے میں جوزا نظر آنے لگتا ہے۔ اس طرح سے اگر سال کا دورانیہ ناپا جائے تو ایک سال میں 365 دن، 6 گھنٹے، 9 منٹ اور 10 سیکنڈز بنتے ہیں۔ سال کا دورانیہ ناپنے کا ایک اور طریقہ موسموں کی تبدیلی کا مشاہدہ ہے۔ زمین کے محور کے جھکاؤ کی وجہ سے سورج کی آسمان میں پوزیشن دن بدن بدلتی رہتی ہے۔ اگر ہم سال بھر روز عین دوپہر کے 12 بجے سورج کی پوزیشن ریکارڈ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ سورج ایک راستے پر چلتا محسوس ہوتا ہے جسے اینلیما کہا جاتا ہے۔ جس دن زمین کا جھکاؤ سورج کی طرف زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے وہ سال کا سب سے لمبا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح جب زمین کا جھکاؤ سورج کے مخالف سمت میں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے وہ سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے۔ ان دنوں کو سولسٹس کہا جاتا ہے اور اس وقت سورج اینلیما کی چوٹی پر یا اس کے سب سے نچلے مقام پر ہوتا ہے۔ جب زمین کا محوری جھکاؤ سورج سے 90 درجے پر ہوتا ہے اس وقت دن اور رات کا دورانیہ برابر ہوتے ہیں۔ ان دنوں کو ایکویناکس کہا جاتا ہے۔ ان دنوں سورج اینلیما کے اس مقام پر ہوتا ہے جہاں یہ راستے ایک دوسرے کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ جب سورج اینلیما پر ایک چکر پورا کرتا ہے تو ایک سال گزر چکا ہوتا ہے۔ اس طرح سے سال کا دورانیہ ناپے تو یہ 365 دن، 5 گھنٹے، 48 منٹ اور 46 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ یہ دورانیہ سائیڈیریل سال سے کچھ منٹ کم ہوتا ہے۔ زمین کے مدار اور اس کے محور کے جھکاؤ کا اثر سال کے دورانیے پر بھی ہوتا ہے۔ زمین کے محور کا جھکاؤ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ چکر 26,000 سال میں پورا ہوتا ہے۔ مدار میں یہ تبدیلی خلا میں ایک دائرہ بناتی معلوم ہوتی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قطبی ستارے کی پوزیشن مستقل نہیں ہے بلکہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت زمین کا محور عین قطبی ستارے کی سیدھ میں ہے، لیکن 5,000 سال پہلے زمین کا محور کسی اور ستارے کی سمت میں تھا۔ 12,000 سال پہلے زمین کا محور ایک روشن ستارے ویگا کی طرف تھا۔ چونکہ اس گردش کا دورانیہ 26,000 سال ہے اس لیے 14,000 سال بعد زمین کا محور کا رخ پھر ویگا کی سمت ہو جائے گا۔ اگرچہ موسموں میں تبدیلی زمین کے محوری جھکاؤ کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن سورج اور چاند کی کشش کے زیر اثر ایکویناکس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چونکہ زمین کا سورج کے گرد مدار بیضوی ہے اس لیے سال بھر میں سورج سے زمین کے فاصلے میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اس تبدیلی کا اثر بھی زمین کے درجہ حرارت پر پڑتا ہے۔ جب زمین سے سورج کا فاصلہ کم ہوتا ہے جسے پیری ہیلین کہتے ہیں اور زمین کا محوری جھکاؤ بھی سورج کی طرف ہوتا ہے تو ایک نصف کرے میں گرمیوں اور سردیوں کے موسم کا فرق زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے، یعنی گرمیاں اور سردیاں غیر معمولی طور پر شدید ہوتی ہیں، لیکن دوسرے نصف کرے میں موسموں کے فرق کی شدت کم ہو جاتی ہے، یعنی گرمیاں اور سردیاں دونوں معتدل ہو جاتی ہیں۔ جب سورج اور زمین کا فاصلہ کم ہوگا تو جو نصف کرہ اس وقت سورج کے رخ پر ہوگا وہ عام سالوں کی نسبت زیادہ گرم ہوگا۔
اس کرے پر 6 ماہ بعد جب سردیوں کا موسم ہوگا تو سورج سے اس کا فاصلہ بھی زیادہ ہو چکا ہوگا، جس وجہ سے سورج کی حدت بھی دوسرے سالوں کی نسبت کم ہوگی، یعنی سردیاں زیادہ شدید ہوں گی۔ اس کے برعکس دوسرے نصف کرے میں اس سال گرمیاں بھی معتدل ہوں گی اور سردیاں بھی۔ اگر زمین کے محور کا جھکاؤ ایسا ہے کہ سورج سے کم فاصلہ پیریہیلین یا زیادہ سے زیادہ فاصلہ ایفیلین سال کے ان دنوں میں ہوتا ہے جب دن اور رات برابر ہوتے ہیں، تو ان سالوں میں دونوں کروں میں سردیاں اور گرمیاں معتدل ہوں گی۔ آج کل سورج کا زمین سے کم فاصلہ دسمبر میں ہوتا ہے، جب نصف کرہ جنوبی میں گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ جون میں ہوتا ہے جب نصف کرہ جنوبی میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کل نصف کرہ جنوبی میں گرمیوں اور سردیوں کی شدت کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے سیاروں کی کشش ثقل کی وجہ سے زمین کا سورج کے گرد بیضوی مدار ایک ہی جگہ پر نہیں رہتا، بلکہ سورج کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ مستقل ستاروں کی تناظر میں اس گردش کا دورانیہ 1,12,000 سال ہے۔ ان تمام حرکات کی وجہ سے ہر 21,000 سال میں سورج کا کم سے کم فاصلہ دوبارہ اسی موسم میں آ جاتا ہے، یعنی یہ چکر 21,000 سال میں پورا ہو جاتا ہے۔ ہر 58 سال بعد پیریہیلین اور ایفیلین کی پوزیشن میں ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ زمین کے مدار کی ایکسنٹریسٹی اس بات کی پیمائش ہے کہ یہ مدار مکمل دائرے سے کس قدر مختلف ہے۔ ہزاروں سالوں کے عرصے میں مختلف سیاروں مثلا مشتری اور زحل کی کشش ثقل کی اثر کی وجہ سے زمین کے مدار کی ایکسنٹریسٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ زمین کی ایکسنٹریسٹی میں اس تبدیلی کا چکر 1,00,000 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ اس ایکسنٹریسٹی کے تبدیل ہونے سے زمین کے مدار کے بیضے کا سیمی میجر ایکسس تبدیل نہیں ہوتا، جس وجہ سے سائیڈریل سال کے دورانیے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ سورج کے گرد زمین کی گردش کی وجہ سے موسم کی تبدیلی میں اس ایکسنٹریسٹی کی وجہ سے تغیر آتا رہتا ہے۔ اگر یہ ایکسنٹریسٹی بہت زیادہ ہو تو مدار زیادہ بیضوی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں جب زمین سورج سے دور ہوتی ہے، اس وقت زمین کے موسموں میں تغیر زیادہ ہو جاتا ہے۔ زمین کے محور کے جھکاؤ میں تبدیلی سے بھی موسمی تبدیلیوں پر اثر پڑتا ہے۔ اس وقت یہ جھکاؤ 23.4 درجے پر ہے، لیکن اس جھکاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ یہ جھکاؤ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ محور کا کم سے کم جھکاؤ 22.1 درجے اور زیادہ سے زیادہ 24.5 درجے تک ہو سکتا ہے۔ اس تبدیلی کا سائیکل 41,000 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ زمین پر آنے والے برفانی دور کا تعلق اس محوری جھکاؤ کی تبدیلی سے ہے۔ ماضی کا تازہ ترین زیادہ سے زیادہ جھکاؤ 27,000 قبل مسیح میں تھا اور مستقبل میں کم سے کم جھکاؤ سن 11,800 عیسوی میں ہوگا۔ زمین کا سورج کے گرد مدار ایک ہی سطح پر نہیں رہتا، بلکہ اوپر نیچے حرکت کرتا رہتا ہے۔ اس حرکت کا دورانیہ 70,000 سال ہے۔ زمین کا مدار دوسرے سیاروں کے مدار سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ نظام شمسی کا کل اینگولر مومنٹم آسانی سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس سے ہم نظام شمسی کے اوس پلین کا اندازہ کر سکتے ہیں، جو تقریباً سیارے مشتری کا آربیٹل پلین ہے۔ اس پلین کے مقابلے میں زمین کے مدار کا پلین اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور اس حرکت کا دورانیہ 1,00,000 سال ہے۔ اس 1,00,000 سال کے سائیکل کا جائزہ لیں تو یہ زمین پر ہر 1,00,000 سال بعد آنے والے برفانی دور سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ زمین کا ایک سال زمین کی تمام محوری گردشوں کا مجموعی نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ ان کی عمر کتنے سال ہے تو آپ انہیں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی عمر ٹراپیکل، سائیڈریل یا انامولس سالوں میں بتا رہے ہیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پہ ہمارا چینل سائنس کی دنیا سرچ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور مزید ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔